السلام علیکم. سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فائزہ امداد، اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک نظریاتی جماعت کے نظریاتی جیالے کے ساتھ. 1967 میں جب پیپلز پارٹی کا قیام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ اس پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. پھر الیکشنز آتے ہیں 88 کے، تو تب یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی منتخب ہوتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی لاہور کے صدر بھی منتخب ہوتے ہیں. لاہور کی بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کی خدمات کا اعتراف صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی خود کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عزیز الرحمان چند صاحب. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جتنی آپ کی جاندار شخصیت ہے اتنا جاندار تعارف کراؤں، لیکن مجھے لگتا ہے میں اس میں ناکام ہوں. نہیں، شکریہ، ٹھیک آپ نے کیا. کیسے ہیں آپ؟ کیسی گزر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ، شکر اللہ کا. تو آپ کا نام تو ماشاءاللہ سے آلریڈی اتنا تگڑا ہے، عزیز الرحمان، تو یہ کون سا آپ نے چند چڑھایا تھا کہ ساتھ میں چند لگانا پڑا؟ یہ پیار سے بچپن سے کہتے تھے میرے گھر والے، میری والدہ، میرے داد کے نان کے. اچھا. اب تمام بہن بھائیوں میں ذرا میرا کلر وائٹ تھا جی ماشاءاللہ، اس لیے پھر وہ ماں کے لیے، باپ کے لیے تو ساری بچے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر وہ اس طرح وہ میرا نام پڑ گیا. چھوٹے بھائی کا نام تارا پڑ گیا. اچھا. ہاں جی. طارق نام ہوگا یقیناً. نہیں، جلیل الرحمان ہے ان کا نام. اوکے. تو تارا کیوں؟ بس وہ چاند تارا. اوکے. انٹرسٹنگ. تو کوئی سیارہ، کوئی شمس، اور بھی کچھ ہیں بہن بھائی ایسے؟ بڑے بھائی تھے میاں فضل الرحمان صاحب. اچھا. تو وہ تھوڑی طبیعت ان کی گرم تھی، تو وہ پھر میری والدہ بھی اور گھر والے کہتے تھے یہ سورج ہے. پورا نظام شمسی آپ کے گھر میں ہو گیا. ہاں جی. اچھا جی، ماشاء اللہ. لڑکپن، جوانی، اسکول لائف، کالج، یونیورسٹی کے دن کیسے تھے؟ بس جو ہی اسکول سے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا میٹرک میں، تو اس وقت سے لے کے آج دن تک بس گلی محلے پورے لاہور میں، پھر پورے پنجاب، پورے ملک میں پارٹی کے ساتھ، بھٹو صاحب کے ساتھ 10 سال کا ٹائم ملا بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، سیاست کرنے کا. جو میں کالج آیا تو پی ایس ایف کا میں صدر لاہور کا بن گیا. مجھے موقع دیا گیا کہ میں لاہور میں پی ایس ایف کو بناؤں. الحمدللہ وہ میں نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا. پھر اس کے بعد 76 میں انجینئر یونیورسٹی میں تھا تو بھٹو صاحب نے مجھے جاپان بھیجا تھا. جی. ایشین یوتھ فیسٹیول تھا 20 دن کا وہاں پہ، تو ہم وہاں پہ گئے تھے. 4 لوگ گئے تھے ہم لاہور پاکستان سے. میں لاہور سے تھا، اشر موٹر صاحب کراچی سے تھے، نصرت جہاں پشاور سے تھی، اسلام آباد سے آصفہ بشیر تھی. اس طرح 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہم گئے تھے جاپان. 20 دن پاکستان کی نمائندگی کی. یہ مجھے بھٹو صاحب نے اسپیشل بھیجا تھا. تو یہ ایک بڑا اسپیشل کس بنیاد پر؟ ایسی کیا خاصیت آپ نے دیکھی بھٹو صاحب نے؟ وہ چونکہ میں اس وقت پی ایس ایف کا پنجاب کا سینئر نائب صدر تھا، تو انہوں نے جب بھی لاہور آتے تھے وہ ہمیں بلاتے تھے. ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوتی تھی، گورنر ہاؤس پہ بھی ملاقات ہو جاتی تھی. تو بڑے اچھے دن تھے. تو اس لیے پھر انہوں نے مختلف جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ان کو وہ جگہ پہ جا رہے تھے. کچھ لوگ رشیا گیا، کچھ ادھر گیا. تو میں چونکہ نام بھی چند تھا اور وہ کلر بھی ذرا اس وقت تو وائٹ تھا، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. تو وہ اس لیے وہ انہوں نے بھٹو صاحب نے، حفیظ پیرزادہ نے مجھے کہا کہ وہ بھٹو صاحب نے کہا کہ حاجی کو، مجھے حاجی کہتے تھے. جی آپ نے حج بھی کیا ہوا؟ جی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کو جاپان بھیجو اس کو. تو پھر وہ میں اپنے وفد کے ساتھ، دوسرے جو ہمارے تھے ان کے ساتھ ہم گئے. تو جوانی میں، لڑکپن میں تو جہاں انسان کہتا ہے کہ وہ شوق ہو، مطلب شرمیلا نہ ہو، انجوائمنٹ کی طرف کہیں نہ کہیں رجحان ہوتا ہے. تو آپ نے پالیٹکس اور ان ساری چیزوں کی طرف یہ سفر کیسے ہوا؟ یہ سمجھ سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مطلب بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گیا، پر جب مارشل لگی، بھٹو صاحب کو جیل میں بند کر دیا، تو وہ ایک بڑا ہمارے لیے بڑی شاک والی بات تھی، اور بڑے ہمیں اس بات پہ رنج اور غصہ تھا. اس لیے پھر ہم نے پارٹی کے لیے پھر دن رات ہم نے کام شروع کر دیا. 10 سال تو ہمیں موقع ملا بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، مگر قائد انقلاب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے 30 سال ہم نے مل کے اس ملک میں جدوجہد کی.
جمہوریت کے لیے 30 سال. جی جی. بی بی صاحبہ نے اس 30 سال میں بڑی تکلیفیں برداشت کی, جیلیں کاٹی, جلا وطنی کاٹی, سکھر جیل میں رہی, لانڈی جیل میں رہی, مختلف انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی اس ملک کے لیے, پاکستان کے غریب عوام کے لیے. وہ مشن جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا, اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے محترمہ نے بڑی جدوجہد کی, بڑا کام کیا. اور ان کے ساتھ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کے دوسرے ساتھی بھی تھے جنہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی, قید کاٹی, کوڑے کھائے, اور اس بی بی کے اس بھٹو صاحب کے مشن کو آگے لے کے چلے بی بی صاحبہ کی قیادت میں. جی. بڑا لیکن آپ کی کوششوں اور کاوشوں کا آغاز تو محترمہ فاطمہ جناح کے دور سے ہی ہو جاتا ہے کہ جب ایوب خان کے اسکول میں تھا تو اس وقت پھر ہم بلدیاتی الیکشن آیا نا سب سے پہلے, تو وہ ہم لالٹین کا نشان تھا, تو وہ ہم لالٹین کا نشان لے کے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے نکل رہے تھے نا. تو یہ ایوب خان نے اس وقت بھی دھاندلی کی اور وہ غنڈہ گردی کی, وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ آمریت کے خلاف جانا ہے, اس لیے آپ نے محترمہ کا ساتھ دیا. بھٹو صاحب آئے, نہیں پھر بھٹو صاحب آ گئے نا, تو بھٹو صاحب نے آ کے جب جدوجہد کا اعلان کیا, جمہوریت کی بات کی, تو ہم پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گیا. پھر بھٹو صاحب کو اس معاشرے کے ظالموں نے شہید کر دیا. پھر ہمیں ایک اور زیادہ انتقام ہمارے ذہنوں میں آیا, اور ہم بی بی کے قیادت میں اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے, اور آج تک کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ. شکر اللہ کا, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بڑے اچھے وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے, برا وقت آیا پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے, مگر شکر اللہ کا اچھا وقت آئے, برا وقت آئے, ہم پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں. کل 5 جنوری تھا, جی جی, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ کا دن تھا. تو شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ لاہور میں سب سے بڑا بھٹو صاحب کی سالگرہ کا پروگرام میں نے رکھا. اچھا. 97 پاؤنڈ کا کیک جو تھا وہ کاٹا گیا. ہم تو محروم رہ گئے کیک کھانے سے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب تشریف لائے, وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے. اچھا. تو بہت اچھا فنکشن ہوا وہاں پہ. ہم نے اپنی وہ قائد عوام کے ساتھ جو ہماری وہ بستگی تھی اس کو سیلیبریٹ کیا. جی کیا, اور وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کیا ہے. اور شکر اللہ کا آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بی بی کا مشن لے کے چل رہی ہیں, بی بی آصفہ چل رہی ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے بھی بڑی اس ملک کے لیے, پارٹی کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی, بڑی جیل کاٹی, بڑی جدوجہد کی. جہاں اس ملک میں جمہوریت کی بات ہوتی ہے, جدوجہد کی بات ہوتی ہے, بھٹو صاحب نے تو جان دے دی, مگر بی بی نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. مگر زرداری صاحب بھی کسی سے کم نہیں رہے, انہوں نے بھی 12 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں قید کاٹی. وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو مرنا مٹنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو زندہ رہ کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بڑی جدوجہد ہے ان کی بھی, بڑی صحبتیں انہوں نے برداشت کی. ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملے ہوئے, ان کی زبان کاٹی گئی, اور اس طرح کے کافی جو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقابلہ بھی کیا امریت کا. اور آج وہ شکر اللہ کا دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایسی پاکستان کو قیادت نصیب ہے جو کسی جگہ پہ بھی, کسی مقام پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی جس سے پاکستان کے عوام یا ملک پاکستان کی سامعیت کو خطرہ ہو یا کوئی اس طرح کی. اچھا عزیز صاحب, ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آج جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے, یا آج جو پیپلز پارٹی جس قیادت کے پاس ہے, بلاول بھٹو کی بات کی جاتی ہے, آصف علی زرداری کی بات کی جاتی ہے, وہ پہلے جیسی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, بے نظیر بھٹو کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک تو تعلق ہے ان کا آصف زرداری صاحب کا, انہوں نے تو اس ملک کے لیے, اس پارٹی کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ان کی قربانی بہت زیادہ ہے. 12 سال سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہے, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کی زبان کاٹی گئی, اس طرح وہ, مگر انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا. وہ حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے
ان کی جدوجہد اور ان کی قربانی جو ہے نا وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی. جو آج جو وقت ہے اس کے مطابق شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پڑھے لکھے نوجوان کی ضرورت تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلاول صاحب کی شکل میں دیا, بی بی آصفہ کی شکل میں دیا. تو وہ اب دونوں بہن بھائی اس ملک کی باغ دوڑ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا اس ملک کے وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, تو یہ الیکشن سے پہلے بھی متوقع ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو من جانب اللہ ہے نا, وہ تو جب بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے. مگر ہماری خواہش یہی ہوگی کہ وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں, جس طرح قائد عوام نے کی, ذوالفقار علی بھٹو نے کی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی. اس طرح وہ جو پاکستان کے عوام کی امیدیں ہیں وہ آ کے ان کی خدمت کر سکے, ملک پاکستان کی خدمت کر سکے. تو انشاءاللہ آنے والا وقت میں الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, جو بھی وقت پہ ہوتے ہیں, وقت سے پہلے ہوتے ہیں یا وقت مقررہ وقت پر ہوتے ہیں, انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سمیت پورے ملک سے جیتے گی اور ہمارے وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. اچھا, لیکن پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا پہلے ایک زور و شور ہوا کرتا تھا, اب ویسا نہیں ہے. نہیں, آپ جو فرمایا آپ نے ٹھیک فرمایا, مگر اب حالات وہ نہیں ہیں. اب حالات دن بدن بدل رہے ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا, تبدیلی کو بھی دیکھ لیا, ان کو بھی دیکھ لیا کہ کیا حالات ہیں. اس لیے اب لوگ خود بخود پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. میں تو ایک عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہوں, جب سے پارٹی بنی ہے, مگر آج وہ لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں. لوگ ہمیں بلا رہے ہیں, لوگ ہم مل رہے ہیں, ہم سے خود آ کے رابطے کر رہے ہیں. اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن آتا ہے یا جنرل الیکشن آتا ہے, جو بھی الیکشن آتا ہے اس میں پیپلز پارٹی آپ کو پنجاب, لاہور سمیت ہر جگہ سے بہت اچھا رزلٹ دے گی. اچھا عزیز صاحب, آپ کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پولیٹیکل رومانس بڑا مشہور ہے. یہ آپ ان کی لیگیسی میں ایسا کیا پرٹیکولر آپ کو اچھا لگتا تھا کہ یہ بات آپ کے بارے میں مشہور ہوئی؟ اسکول سے جب ہم کالج میں آئے تو بھٹو صاحب کے ساتھ میں پی ایس ایم میں, مجھے حفیظ پیرزادہ نے لاہور میں وہ آئے تو موقع ہوا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پی ایس ایف کو لاہور میں بنائے. تو جو ہمارے چیف آرگنائزر تھے نعیم قریشی صاحب, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, اور راجہ انور صاحب, انہوں نے یہ قائد عوام نے کہا کہ یہ آپ اپنا اسٹوڈنٹ میں بنائیں, تو مجھے یہ موقع دیا گیا. تو اس طرح پھر وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی موقع مل گیا ملنے کا. تو پھر بھٹو صاحب نے مجھے جاپان بھی بھیجا. میں 76 میں جاپان بھی گیا 20 دن کے لیے, اور وہاں پہ اس طرح قائد عوام کے بعد جب قائد عوام کا ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا کے ایک آمر نے آگے شب خون مارا اور اس اقتدار پہ قابض ہوا, ہماری جدوجہد جو تھی وہ جاری تھی پاکستان کے عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے. تو پھر میں اریسٹ ہو گیا, مجھے شہی قلعے بند کر دیا گیا. اس دن میرا ولیمہ تھا جب مجھے گرفتار جی 77 میں غالباً آپ کی شادی تھی, اور پھر آپ کو ولیمے والے دن اٹھا لیا گیا تھا. یہ کیا کہانی تھی؟ وہ ضیاء اللہ کدھر آیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا. تو وہاں پہ وہ آنے سے پہلے ان کو خبر ہو گئی تھی کہ ادھر اسٹوڈنٹ نے ہنگامہ کرنا ہے. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا کہ بھئی ہم یہ کہیں گے ہم نے بڑا کوئی 30 مار خاں تھے کہ ہم نے ضیاء اللہ کرنا تھا. مگر خود ہی اسٹوڈنٹ خود ہی وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ امر ہے, اس نے قبضہ کیا ہے. تو اس بنا پہ انہوں نے شروع کیا کام. تو مجھے بھی انہوں نے اور بھی لوگوں کو کافی اریسٹ کیا. مجھے بھی انہوں نے کر لیا کہ آپ نے جو پنجاب یونیورسٹی میں پفلٹ تقسیم ہوئے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں. مگر وہ اسٹوڈنٹ نے کیے تھے, مگر اس میں میرا قطعی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا. مگر انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے آپ نے کیا. ہم نے کہا جی ہم نے کیا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف ہیں, عملیت کے خلاف ہیں, ضیاء اللہ کے خلاف ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر وہ انہوں نے بند کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مگر شکر اللہ کا ہم سرخرو ہوئے باہر آئے. اور جہاں سے کوئی ٹرائل وغیرہ ہوا یا صرف کچھ دیر کے لیے نظر بند کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا؟ نہیں, پھر وہ باقاعدہ ٹرائل ہوا, مگر ادھر وہاں سے کوئی ایسے ثبوت ان کو نہیں ملے, کیونکہ جب انہوں نے میرے گھر ریڈ کی پورے
انہوں نے محلے کے لوگوں کو بلایا, ماں مشہور کو بلا کے گھر کی تلاشی لی گئی کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے, آپ کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, پیسے ہیں, جبکہ یہ ساری چیزیں غلط تھی. پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اس بنا پہ تو نہیں چلتی, وہ تو ایک منشور ہوتا ہے, جدوجہد ہوتی ہے, اس پہ وہ سارا سسٹم چلتا ہے. جی جی. اچھا, بھٹو خاندان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ گزرا ہے, 10 سال ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, پھر 30 سال کا ٹینیور جو ہے وہ آپ نے محترمہ کے ساتھ بھی جدوجہد کی اور آپ کا سلسلہ رہا. تو بھٹو خاندان کو آپ کس طرح سے جانتے ہیں, مطلب ایز پرسنس کیسے تھے وہ, کیسی لائف تھی ان کی؟ قائد عوام کے ساتھ تو تعلق تھا, مگر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہمارا ہو گیا, یا بڑی بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو گیا, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے گھر بھگوان پورے بھٹو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, بیگم نصرت بھٹو 2-3 مرتبہ تشریف لائے جی ہوئے ہاں, ہیں. سن رکھا ہے کہ آپ بڑی دعوتیں وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں. اور وہ بیگم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تشریف لائے, اور اب بلاول صاحب بھی آئے ہیں, زرداری صاحب بھی آئے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ شکر اللہ کا کہ آج تک پارٹی کی جو بھی قیادت ہے انہوں نے مجھے عزت دی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک پارٹی سے منہ نہیں موڑا اور پارٹی کے ساتھ رہے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملے, بڑی مرات ملی, مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے منہ موڑ لیا. مگر نہیں, شکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, اور یہ اللہ نے یہ خاص کرم نوازی ہے کہ ہم آج اپنی جماعت کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج دن تک پارٹی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ملک میں پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے. قائد عوام نے جو سب سے بڑا اس ملک کے اوپر یا اس قوم کے اوپر احسان کیا وہ یہ کیا تھا کہ غریب آدمی کو امیر کیا تھا. جی, کوئی صرف 20 روپے جمع کرائیں آپ, پاسپورٹ جمع آپ کو مل جاتا تھا. پوری دنیا میں جہاں مرضی جائیں کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ باہر گئے اور انہوں نے وہاں پہ محنت مزدوری کی, اور پاکستان میں انہوں نے وہ پیسہ بھیجا جس سے ہمارے ملک نے ترقی کی. عوام میں بھی وہ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے وہ ان کی اپ گریڈیشن ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قائد عوام کا اور اس کے بعد بی بی صاحبہ کا بہت بڑے اقدام ہے. بھٹو صاحب نے ایٹم بم دیا, بی بی صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی, مگر کمپرومائز نہیں کیا نا اس ملک کے لیے. جس طرح بھی انہوں نے کیا ملک کے دفاع کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی کہ بھی کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی ملک جو ہے ہمارے ساتھ, آپ کو پتہ ہے انڈیا ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے. اس لیے بہت وقت کی اہم ضرورت تھی کہ ہم خود کفیل ہوتے دفاع میں. شکر اللہ کا یہ قائد عوام اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جدوجہد اور ان کے اس وقت کے اقدام سے آج ہم محفوظ ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ پالیٹکس کے حوالے سے تو بھٹو خاندان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں, ویسے ان کی زندگی کی کیا مصروفیات تھی, کیا شوق رکھتے تھے جب آپ دعوتوں پر ان سے ملا کرتے تھے تو کیسے محظوظ ہوتے تھے وہ, کیا زندگی کے ان کے لمحات ہوتے تھے؟ بھٹو صاحب کے ساتھ تو میں نے عرض کیا کہ ٹوٹل ہمیں ٹائم ملا 10 سال. اس 10 سال میں وہ ان میں جدوجہد جلسوں جلوسوں میں زیادہ ٹائم گزر گیا. انڈیا جب گئے ہیں قائد عوام تو انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ, لاہور ایئرپورٹ پہ جلسہ کیا, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے تقریر سنی. جب واپس آئے پھر انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا, تقریر کی, اور وہ انہوں نے 90,000 سے زیادہ قیدیوں کو جو وہ رہائی لے کے آئے, اپنا علاقہ واپس لیا. ساری جو انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ فتح یاب ہو کے آئے. اسی طرح قائد جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو خوراک تھی بڑی سادی تھی. اچھا, بہت سادی, زیادہ وہ دال, پلین رائس وہ استعمال کرتے تھے, کھاتے تھے. مطلب وہ جو جس طرح یہ مشہور ہوتا ہے یا کہا جاتا ہے جی سری پاوے یا بڑے کھابے, وہ نو کھابا, وہ بالکل سادی غذا,
بھٹو صاحب کا بھی یہی تھا, وہ بھی بڑی سادی غذا کھاتے تھے. بی بی صاحبہ نے ان سے بھی زیادہ وہ سادی غذا کھاتے تھے زیادہ. اور زرداری صاحب تو بالکل ہی دالوں پہ اور سبزیوں پہ ہیں. مگر ان کی خوراک ایسی ہے, کیونکہ جیل میں مجھے یہ اعزاز رہا کہ جب زرداری صاحب ادھر تھے تو میں ان کے جاتا رہا ان کے لیے میرے گھر سے. جی, اس بات کا تو وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے جیلوں میں, اور جب مشکل وقت تھا. وہ سفر کیسا تھا؟ وہ ایکچول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہمارا 10 سال کی رفاقت تھی, وہ اس میں جو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے اور آج بھی کہ یہ بڑا ظلم کیا گیا, ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, اور ایک آمر آیا اور اس نے آ کے شب خون مارا جی. اور ایک پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو جیل میں بند کر دیا, اور پھر اسے جھوٹے کیس میں سزا دے کے قتل کر دیا گیا. اور یہ بھٹو صاحب کا جو قتل تھا یہ بڑا اس ملک کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی زیادتی تھی, بڑا ظلم تھا. پھر بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہمارا سفر رہا, زیادہ تر گاڑیوں میں. ایک مرتبہ زرداری صاحب ادھر کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے تو ہم جا رہے تھے, تو میں اپنے گھر سے نکلا لے کے ان کے لیے لنچ کا سامان, چائے اور چیزیں. تو جب میں راستے میں جا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ آگے کوئی پیپل پارٹی کے جھنڈے لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا یہ جلوس پتہ نہیں کہاں سے جا رہا ہے. جب میں آگے گیا دیکھا تو وہ بی بی صاحبہ کا جلوس تھا, اور بی بی جس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا ٹائر جو تھا وہ پھٹ گیا تھا, پنکچر ہو گیا. کیونکہ بی بی صاحبہ کی گاڑی کے اوپر کوئی 50 سے زیادہ لوگ تو وہ لڑکے ہوتے تھے ساتھ, بہت عوامی جذبہ ہوا کرتا تھا. جو وہ ہمارے پرائیویٹ گارڈ, وہ کوئی ملازم نہیں ہوتے تھے, لاہور سے ہمارے پارٹی کے ساتھی ہوتے تھے. تو میں نے جا کے گاڑی روکی تو بی بی صاحبہ ایک دن آئے, آ کے میری گاڑی میں بیٹھ گئے اور آ کے بولے تھینکس گاڈ. انہوں نے یہ لفظ کہا, انہوں نے کہا چاند صاحب پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے. دیکھو ایک گاڑی خراب ہوئی ہے, دوسری گاڑی آ کے ساتھ لگ گئی ہے, تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جیل میں جا رہا ہوں. تو وہ آگے نا میں نے 2 بکے رکھے ہوئے تھے گاڑی میں, تو بی بی میری گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا. تو وہ میں گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کرتی اور ہم کوٹ لکھپت جیل کی طرف چلے گئے. تو میں نے کہا جی آج زرداری صاحب کی سالگرہ ہے تو اس لیے یہ بکا آپ نے ان کو دینا ہے. اچھا. تو بی بی صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یہ دوسرا بکا جو ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ کو دیں گے. تو بڑے خوش ہوئے. تو پھر وہ گیا ادھر, وہ جا کے ادھر انہوں نے کیا. تو بس ایسے ہی ساری زندگی گزر گئی ہماری جد و جہد میں ہی, اور شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت قدم رکھا. جی. کسی جگہ پہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ عوام کی محبت بہت زیادہ ہوتی تھی اور لوگ اس طرح جلسے جلوسوں میں گاڑیوں پر چڑھ جایا کرتے تھے, ایک عوامی جوش و جذبہ ہوا کرتا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ایک شخصیت تھی وہ بڑی کرزمیٹک تھی اس دور میں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل حوالے سے بھی اور ایز اے پرسن بھی لوگ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے, مانتے تھے. آج کے دور کے مقابلے میں آخر وہ ایسا کیا کرزما تھا, آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ دیکھیں 97 میں بی بی صاحبہ میرے گھر پہ مجھے فون آیا کہ بھائی انہوں نے صبح آنا 11 بجے, تو انہوں نے چائے پینی ہے اور پھر چلے جائیں گے. اور چائے میں آپ نے اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے چیزیں رکھنی ہیں. اچھا. تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر دیر ہو جائے تو پھر 1-2 دال بھی بنوا لینا, سبزی ساتھ کر لینا. تو بی بی صاحبہ اب تشریف لائے تو وہ میں نے اس وقت سارے لوگوں کو بتا دیا کہ بی بی آ رہے ہیں. تو جب وہ بی بی آئے تو اس وقت کوئی تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. ان کا نہ قائد عوام کا, بی بی صاحبہ کا یا بلاول صاحب کا یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا, کوئی جب یہ خاص کر کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ کوئی لوگوں کو بلائیں کہ جی زرداری صاحب آ رہے ہیں یا بلاول صاحب آ رہے ہیں, بی بی آ رہی ہے, بھٹو صاحب آ رہے ہیں, آپ آئیں. لوگ خود بخود ہی چلے آتے ہیں اور آ کے وہ ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ملوں, میں فوٹو لگاؤں, میں اپنی بات کروں. تو وہ
گھر میں آئے بھوان پورے میرے بی بی صاحبہ، تو سارے میرے گھر کے شیشے ٹوٹ ٹاٹ گیا. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ بھی میں نے تو ادھر صرف چائے کے لیے آنا تھا، تو آپ نے تو یہ سارے لوگوں کو بلا لیا. میں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں کہا، میں نے صرف جس نے میرے سے پوچھا ہے تو میں نے کہا جی کہ ہاں بی بی آ رہی ہے، بی بی آ رہی ہے. تو میں کہ یہ لوگ آپ کی محبت میں آئے ہیں سارے. تو پھر سارا دن بی بی وہاں پہ رہے. اور وہ گھر کے اندر ایک طرف سے لوگ آتے تھے، دوسری طرف نکل جاتے تھے باہر، بی بی کے ساتھ فوٹو بنوا رہے تھے. اور بھوان پورے کے آج بھی جو ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں ان کے گھروں میں جو فوٹو لگی ہوئے ہیں وہ میرے گھر کی ہیں، بی بی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بڑی بی بی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور آج بلاور صاحب کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب بھی بھوان پورے والے میرے غریب خانے پہ بھی آئے اور ادھر گلبرگ بھی آئے. تو یہ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بھئی شکر ہے اللہ کا، پارٹی نے ہمیں عزت دی. اچھا، بلاول بھٹو کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کبھی شادی کریں تو وہ جو دلہن لے کر آئے نا وہ بی بی محترمہ جیسی ہونی چاہیے، بی بی شہید جیسی ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے؟ جی آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک فرمایا. وہ بی بی کا شہزادہ ہے اور وہ ہمارا بھی شہزادہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، جب بھی ان کی اچھا وقت آئے تو ایسے ہی ہوگا. مگر بی بی کی ریس تو نہیں کوئی کر سکتا نا. بالکل، بی بی تو بی بی تھی نا. ایسا ہی ہے. اب بی بی کی ایک جھلک ہمیں بی بی آصفہ میں نظر آتی ہے، تو اب ہم خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ بھئی یہ بی بی اچھا، کی بیٹی پیپلز ہے. پارٹی میں رہتے ہوئے آپ کو عہدے ملے بھی، پھر عہدے آپ نے چھوڑے بھی، لیکن آپ نے وفاداری نہیں بدلی. کوئی کبھی دوسری پارٹی کی طرف سے آپ کو پیشکش کی گئی؟ نہیں، وہ پیشکش تو ہمیشہ بڑی کی ہوتی رہی ہے. ایک یہ ہم نے مشرف دور میں ایک ہم نے لاہور میں جمہوری گروپ بنایا تھا. اچھا. پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور نون لیگ نے، تینوں جماعتوں نے مل کے ہم نے ایک جمہوری گروپ بنایا. اس پہ ہم نے بلدیات کا الیکشن 2001 کا اس میں حصہ لیا ہم نے. تو ہم تینوں جماعتوں کے جو تھے ووٹ وہ 2500 تھے، ٹوٹل 3300 تھے. اچھا. 3300 میں سے 2500 ووٹ ہمارے تین جماعتوں کے تھے. مگر جب الیکشن ہوا تو وہ رزلٹ وہ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. وہ ساری وہ دھاندلی کی اور حکومت نے وہ چینج کیا. اور وہاں پہ وہ جو اس وقت سرکار تھی انہوں نے اپنے اہلکاروں کو کھڑا کر کے ووٹ جو تھے وہ لوگ ووٹ ہمیں دے کے آتے تھے، جب باہر آتا تھا تو وہ اندر سے تبدیل ہو جاتے تھے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر وہ لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے ہمیشہ بات کی ہے، جمہوریت کے ساتھ کی ہے. تو لارڈ میئر کا الیکشن آیا تو حافظ سلیمان بٹ صاحب کو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہم لارڈ میئر کے لیے منتخب کرتے ہیں. اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی سے لیا. تو ہم جماعت اسلامی کے دفتر تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جماعت والے لوگ ادھر کہہ رہے تھے وہ آج چاند نماز پڑھ رہے ہیں. چاند نماز پڑھ رہے ہیں. میں کہا دیکھو ان کو کیا پتا ہو کہ مجھے تو 63 میں اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ میں نے پہلا حج کیا تھا. اور آج تک الحمدللہ بہت حج کی ہے، عمرے کی ہے، شکر ہے اللہ کا الحمدللہ. اچھا، جب آپ کو صدر کا عہدہ ملا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور میں، تو قمر زمان کائرہ صاحب کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات تھے ایسا سننے میں آتا ہے؟ نہیں، وہ پنجاب کے صدر تھے، میں لاہور کا صدر تھا. جی. مگر ظاہر ہے وہ کسی اور کو چاہتے تھے. اچھا، کن کو؟ وہ کسی کو اور چاہتے تھے نا، پارٹی کے کسی اور لوگ کو چاہتے تھے کہ وہ صدر ہوگا. تو میں امیدوار ہی نہیں تھا. پھر یہ میٹنگ ہوئی ادھر بلاول ہاؤس، تو مجھے بھی بلایا گیا. تو میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ بنے لاہور کے صدر. میں نے کہا میں نے نہیں بننا، میں ٹھیک ہے میں جو جس طرح پارٹی کا کام کر رہا ہوں میں اس طرح کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، آپ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دیں، ہم اس کو کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں کہا جی کہ وہ چیمبر کی سیاست کرتا ہے، وہ جنرل پولیٹکس میں نہیں ہے. اگر وہ آپ خود اس سے ڈائریکٹ بات کر لیں. یہ میں نے اس وقت جو تنظیم کے ہمارے سینئر لیڈر تھے جی. میں نے ان کو یہ بات کی.
تو یہ میرے بالکل قطعی طور پہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھئی میں مجھے لاہور کا صدر بنایا جائے گا. میں امیدوار ہی نہیں تھا، کیونکہ ہر کام کے لیے جدوجہد تو کچھ نہ کوئی کرنی پڑتی ہے نا، جتنا مرضی آدمی کا ہے. مگر مجھے گھر پہ میری گھر کی طرف سے مجھے یہ بڑا پریشر تھا کہ بس اب خدا کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اب تم پارٹی چھوڑ دو، اچھا پارٹی میں رہو، کام کرو، مگر اب عہدہ شدہ نہ لو نا، بس کرو، بڑی ہو گئی ہے آلریڈی، بہت رسپانسبلٹیز اٹھائی ہوئی ہیں آپ نے. ہاں تو بس کریں، آپ چھوڑ دیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی میں لاہور کا صدر رہ چکا ہوا تھا، جی جنرل سیکرٹری بھی، سینئر نیب صدر، فائنانس سیکرٹری بھی، مختلف جگہوں میں. تو میں نے کہا جی کہ میں نے نہیں لینا نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں. میں کہ میں بننا نہیں چاہتا. تو یہ کہہ رہا صاحب کسی اور ہمارے پارٹی کا ساتھی تھا، اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے تھے کہ بھی یہ ہمارا ہوگا. مگر وہ جب اعلان ہوا تو وہ میرا ہو گیا. تو اس لیے وہ پنجاب کے صدر تھے، میں لاہور کا صدر تھا. ظاہر ہے وہ پنجاب کا صدر لاہور والے. اس لیے قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بھی ان سے کوئی اختلاف والی بات وہ نہیں ہے، وہ ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ شادی آپ نے پسند سے کی تھی یا ماں باپ کی طرف سے پسند کیا گیا تھا؟ میں پی ایس ایم میں تھا نا، تو گھر پہ بہت زیادہ لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے، بہت زیادہ. تو میری والدہ مجھے پکڑ لیتی تھی کہ منڈے تے آندے نے، کڑیاں کیوں آندیاں نے. تو میں کہتا تھا کہ یہ وہ پہلے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نا پی ایس ایم بنائیں. اب میں کہ مجھے بھٹو صاحب نے بھی اور حفیظ پیرزادہ نے، خورشید حسن نے بھی کہا کہ آپ جو خواتین ہیں ہماری طلباء ہیں ان کو بھی شامل کریں، ان کی بھی تنظیم بنائیں. تو اس لیے یہ انہوں نے بھی آنا شروع کیا ہے. اچھا. تو میری ماں سے یہ ایگریمنٹ تھا میرا کہ بھی شادی جہاں والدہ گھر والے جہاں کریں گے وہ ان کی مرضی. تو پھر مارچ 1977 میں انہوں نے میری منگنی کر دی. جب منگنی ہوئی تو میری جو مسز تھی وہ اس وقت کالج میں پڑھ رہی تھی. تو انہوں کے گھر والوں نے کہا کہ جی ہم نے گریجویشن کے بعد شادی کرنی ہے. اچھا. تو میری ماں نے بھی ان کو کہا ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، یہ جب گریجویشن کر لے گی تو پھر ہم شادی کر لیں گے. بس جیسے ہی منگنی کی، ہر روز میری والدہ اور میرے والد دونوں ان کے گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا. ہمیں شادی کی ڈیٹ دیں، ہمیں شادی کی ڈیٹ دیں. پھر وہ نومبر میں پھر وہ ڈیٹ طے ہو گئی شادی کی. پھر شادی ہو گئی اور ولیمے کے دن وہ پھر وہ مجھے ریسٹ بھی کر لیا گیا، شاہی قلعے لے گئے. اس طرح یہ چلتا رہا. اس کا کوئی شادی پہ اثر تو نہیں پڑا کہ بعد میں بیگم نے کہا کہ نہیں بھائی اب یہ چیزیں چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ تو آج بھی ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے. اچھا. مگر کہاں یہ پارٹی کہاں چھوڑنی ہے، یہ کیسے چھوٹتی ہے؟ یہ تو دوسری شادی آپ نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کی ہوئی ہے. بس یہی سمجھ لیں آپ. ہاں جی. ویسے کبھی دوسری شادی کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں. شکر اللہ کا، الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں. اپنے میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ اب ان کے ساتھ ہی اب وقت گزرتا ہے. دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، شکر اللہ کا، الحمدللہ. تو فارغ وقت اپنا کیسے گزارتے ہیں؟ پوتے پوتیوں کے ساتھ؟ ہاں، بچوں کے ساتھ. ہاں جی. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا بیگم ہی بناتی ہیں گھر میں آپ کے لیے؟ جی، گھر میں وہ میرا بیگم بناتی ہے. کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ بریانی، شامی کباب اور دہی رہتا. اچھا. ہاں جی. تو کبھی آپ نے کراچی کی بریانی کھائی ہے یا بیگم کے ہاتھ کی؟ نہیں، ادھر ہی لاہور کا ہی زیادہ ہے. وہاں کا ہمیں لاہور کے علاوہ ہمیں کھانا کہیں کسی جگہ پسند ہی نہیں ہے. اچھا. اچھا، آپ کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور ہیں اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے دعوتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے. وہ ایسے تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، تو اس وقت اللہ جنت سے کرے میری والدہ کھانا بناتی تھی، اور میرے والد صاحب جو تھے نا وہ خود برتن اور یہ کھانا لگاتے تھے. ہم جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ آتے تھے ان کا یہ روایت تھی ہمارے گھر پہ بھی. میرے والد صاحب کے بھی کافی دوست آتے رہتے تھے، رشتہ دار بھی آتے رہتے تھے. گھر میں کھانے کا سسٹم چلتا تھا. اس طرح یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو شکر اللہ کا آج تک یہ چل رہا ہے. اور اللہ میں
توفیق دے کہ ہم خدمت کرتے رہیں، پارٹی کی بھی اور لاہوریوں کی بھی. لاہوری تو خود بھی بڑے مشہور ہیں مہمان نوازی کے حوالے سے. ذرائع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران کو عمران خان صاحب نے ٹریپ کیا ہے، تو یہ آپ کی جانب سے کہا جاتا ہے، ایسا سننے میں آتا ہے، تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں بالکل ایسا صحیح ہے. چودھری برادران نے تو ہمیشہ کبھی وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھا. مگر یہ اس مرتبہ وہ پتہ نہیں کیسے پرویز الہی صاحب ایک دم وہ ادھر چلے گئے، جبکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، دونوں مونس الہی بھی اور چودھری پرویز الہی بھی مل کے آئے اور مبارک لی، اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے ساتھ مل کے سیاست کریں، جدوجہد کریں. وہ سارا طے کر کے آئے، مگر پھر وہ راستے میں کسی اہم شخصیت کا فون آیا اور وہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا. اور کون سی اہم شخصیت کا فون آیا؟ جو بھی اس وقت لوگ تھے. کون لوگ تھے اس وقت؟ جو بھی آپ کو بھی پتہ ہے، میں اضافہ کر دیجیے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو بھی تھے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ جو بھی انہوں نے کیا، پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے غلط کیا، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ہمیشہ ساری زندگی انہوں نے سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کی ہے، پھر بھی ان کو ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے تھا. مگر وہ انہوں نے چودھری شجاعت الگ ہو گیا، پرویز الہی صاحب الگ ہو گیا. الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کرے آج بھی کہیں اکٹھے رہتے تو پھر کس طرف ان کو جانا چاہیے تھا، کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ وہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہونا تھا، کیا ہونا تھا. ظاہر ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا تھا. پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے ان کو نائب وزیر اعظم بنایا، بہت بڑی بات ہے. ایک طرف وہ پیپلز پارٹی ہی کہتی تھی ان کو قاتل لیگ، اور پھر ایک وقت آیا پیپلز پارٹی نے خود ہی ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو موقع دیا اور اقتدار میں شامل کیا. بڑی بات تھی زرداری صاحب کی. اچھا جی، اہم شخصیت کی آپ بات کر رہے تھے پوشیدہ انداز میں، تو کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بعد میں شامل ہو جائیں، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیلڈنگ جو ہے وہ پہلے سے پھر سیٹ کی گئی تھی؟ وہ پہلے تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور چودھری شجاعت کے ساتھ مل کے جو بھی کریں گے. جی. پھر جب وہ وہاں سے نکلے اور ان کو ٹیلی فون آیا کسی اہم شخصیت کا، اور یہ کہا گیا کہ بھی آپ نا عمران خان کا ساتھ دیں، یہ کہا گیا، تو یہ اب عمران خان کو ڈاج دیا گیا یا پرویز الہی کو ڈاج دیا گیا، مگر اس میں نقصان چودھری پرویز الہی کا ہی ہوا ہے. فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا. ان کو نہیں ماننا، وہ جو فون آیا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو جو انہوں نے طے کیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ، جو انہوں نے طے کیا تھا، وہ اسی پہ ان کے ساتھ ہی رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اچھا، پیپلز پارٹی کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی زلفی آف بھٹو کے نام سے، اسٹینلی وولپرٹ نے لکھا. تو اس کے مطابق اس نے کہا کہ جو عبد الرحیم صاحب تھے، انہوں نے پیرس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا منشور لکھ لیا تھا اور پھر بعد میں بھٹو صاحب کو وہ بھجوایا. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی. آپ کے علم کے مطابق اس میں کیا سچائی ہے؟ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا اس میں جے رحیم صاحب بھی تھے، اس میں شیر رشید صاحب بھی تھے، ڈاکٹر مبشر صاحب بھی تھے. اچھا. اور اس میں بھٹو صاحب خود بھی تھے، اور بیگم نصر بھٹو صاحب کا بڑا اس میں رول ہے، اور انہوں نے پارٹی کا منشور بنایا. ٹھیک. اچھا، آج کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. مطلب ایک طرف اب مذاکرات کی بات چل رہی ہے، پھر دوسری طرف جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل اور یہ سزاؤں کے معاملات چل رہے ہیں. آج کی سیاست کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت کو کوئی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے؟ کس طرح کا سیاسی منظرنامہ ہے آگے کا؟ حکومت کو بھی دکھانی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی دکھانی چاہیے. مل کے بیٹھ کے اس کا حل جو بھی ہے نکالنا چاہیے، تاکہ جس سے غریب عوام کو فائدہ پہنچے. اس میں لڑائی میں تو غریب کو پس رہا ہے. جی. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ سخت پریشان ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے معاشی استحکام آ رہا ہے ملک میں، اور پھر سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. یہ کلیم ان کا آپ کو سچا ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی ہے تو اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ملک میں مہنگائی ختم ہو. اور یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں میں اس وقت کی ضرورت ہے کہ مل کے بیٹھیں اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں، نہ کہ اپنے لیے سوچیں، اپنے اقتدار کے لیے. قطعی طور پہ کسی کو یہ نہیں سوچنا. اس وقت سوچنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں اور ان کو ریلیف دیا جائے. جی. اچھا، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک مذاکرات تو حکومت اور اپوزیشن مطلب پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ایک مذاکرات وہ ہیں جو پس پردہ ہو رہے ہیں.
آپ ان دونوں مذاکرات کی حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک تو وہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, بقایا بیک ڈور سے بھی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ ہر دور میں چلتے رہتے ہیں. اچھا. اور ان کو چلنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے, اور ان کو اچھے طریقے سے اس کا انجام ہونا چاہیے. اچھا, آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پس پردہ اور یہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے, کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے, تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں اس کی روشنی میں؟ ظاہر ہے ان کی رہائی جو بھی ہونی ہے وہ تو تھرو کورٹ ہونی ہے. تو کورٹ کے اندر جو بھی ان کے کیسز ہیں اس کے مطابق جو بھی کورٹ فیصلہ کریں گے, ظاہر ملک اور قوم کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا, انصاف پہ مبنی ہوگا. ٹرائل تو کورٹس میں چل رہے ہیں اور انصاف پر مبنی فیصلہ بھی ہوگا, لیکن 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا, اس میں کیوں دیری آ رہی ہے؟ کیا وہ بھی کوئی مذاکرات کے ساتھ ہی مشروط ہے؟ نہیں, ان کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر یہ آپ قانونی جو بات کر رہے ہیں, میں کوئی اٹارنی جنرل تو نہیں ہوں جس میں کوئی اپنی رائے دیں, یہ تو آپ ان سے ہی نہیں, رائے تو آپ دے سکتے ہیں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کا 57 سال آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو آپ نے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے معاملات دیکھے ہیں, تو اس کی روشنی میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا عزیز صاحب, ہمارے عوام میں نا ایک کنفیوژن بھی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں جیسے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری, بلاول کے پاس تو کوئی عہدہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پھر حکومت کے بیچ رہنا, حکومت پہ تنقید کرنا, تو یہ عوام کے اندر ایک کنفیوژن سی ہے پیپلز پارٹی کو لے کر, اس کو تو ذرا کلیئر کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہم نے عہدے لیے ہیں, آئینی عہدے لیے ہیں, حکومت تو میاں شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں نا, جی, وہ تو ان کا کام ہے چلانا. پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ ان کو ووٹ دیا تاکہ ان کی میجورٹی ہوگی اسمبلی میں, تو تبھی وہ حکومت بنیں گے نا. تو ہم سپورٹ ان کو ضرور کر رہے ہیں, مگر وہ ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں, جو انتظامی معاملات ہیں وہ تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں نا. ٹھیک, تو یوں بیک فٹ پہ رہ کر چلانا معاملات کو, یہ کیا پالیسی ہے؟ نہیں, وہ جب ہماری اکثریت ہوگی تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی میدان میں آئے گی, بلاول صاحب چیئر بنیں گے وزیر اعظم پاکستان. اچھا, بروٹ میجورٹی کی بات کرنے کے بعد جیسا کہ بلاول بھٹو فیصلہ سازوں کے بڑے فیورٹ ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیس فیورٹ ہو رہے ہیں, تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں بلاول کے وزیر اعظم بننے کے امکانات ہیں؟ انشاءاللہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے, پاکستان کے عوام کے ووٹ کے ساتھ. الیکشن ہوں گے, پیپلز پارٹی کی اکثریت انشاءاللہ لے گی اور وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. اس طرح بغیر اکثریت کے وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اچھا عزیز صاحب, آپ قبل از وقت الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا بھی رہا ہے. جی بالکل. ہاں جی, یعنی ہو سکتے ہیں. ہاں, پہلے بی بی صاحب وزیر اعظم بنے, 18 مہینے بعد پھر الیکشن ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب بنے, 3.25 سال بعد الیکشن ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب بی وزیر اعظم بنی, پھر 3 سال بعد پھر الیکشن ہو گیا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے, مگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال جو بھی حکومت آئے 5 سال پورے کرے اور اس کے بعد الیکشن ہو. اچھا عزیز صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. آج ہم نے بات کی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو جرنی رہا تھرو آؤٹ, پولیٹیکل بھی اور پھر ان پرسن بھی آپ کی کیسے ان کے ساتھ مراسم تھے. بہت اچھا لگا جان کر, کچھ منفرد باتیں ہوئیں جو ہمارے ویورز کو نہیں پتہ اس طرح سے, پیپلز پارٹی کے بارے میں, قائد عوام کے بارے میں, محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں, اور ہم نے کچھ آج کل کی سیاست کے حوال بھی جانے. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.